سندھ کے ہمتن مصروف گورنر کامران ٹیسوری پرل کانٹیننٹل ہوٹل کراچی پہنچ گئے اور کر دیا افتتاح 2 روزہ اسٹار پراپرٹی شو کا۔ اسٹار مارکیٹنگ کے سی ای او واسق نعیم اور ٹیم اسٹار مارکیٹنگ گورنر سندھ کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھی۔ رسمی گفتگو اور حال احوال جاننے کے بعد گورنر سندھ نے تقریب گاہ میں موجود اہم شخصیات کو شیلڈز پیش کیں۔ سی ای او واسق نعیم نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو بھی اسٹار مارکیٹنگ کی یادگاری شیلڈ پیش کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے 2 روزہ اسٹار پراپرٹی شو اور پاکستان کی تعمیراتی صنعت سے متعلق دھواں دار تقریر بھی کی۔ گورنر صاحب نے کیا فرمایا، ملاحظہ کیجیے۔ اسٹار مارکیٹنگ پورا پاکستان ہی جانتا ہے، بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے تمام ہی پاکستانی اس نام سے واقف ہیں۔ واسق نعیم صاحب اس کے روئے رواں ہیں، اور آج جب میں یہاں آیا تو مجھے اخلاق بھائی نے اور محمود بھائی نے بھی ساتھ اس بات کو بتایا کہ آج جو یہ پی سی کے اندر پراپرٹی شو صرف یہاں نہیں ہو رہا، بلکہ پورے پاکستان کے 11 شہروں میں ایک ساتھ منعقد کیا گیا ہے۔ اسٹار مارکیٹنگ کی جانب سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں واسق نعیم صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، جو اس قسم کے پروگرامز ایونٹ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور یہاں آج جتنے بھی پارٹیسپنٹس ہیں، میں نے فرداً سبھی کے پاس میں گیا ہوں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ٹیبل پہ کوئی نہ کوئی کسٹمر بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈیل بات کر رہا ہے، اپنے کاروبار کی بات کر رہا ہے۔ آج پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، اور جو حالات ان لوگوں کے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، اس میں ایک واحد انڈسٹری ہے یہ کنسٹرکشن کی، پراپرٹی، جو ہمیں اس معاشی بحران سے نکال سکتی ہے، کیونکہ ہم سبھی کا یہ ماننا ہے کہ اس انڈسٹری سے 60 سے 70 کے لگ بھگ جو انڈسٹریز ہیں ان کا پہیہ چلتا ہے۔ اور آج آپ اگر یو اے ای، ترکیہ، ملیشیا اور فلپائن، جہاں جہاں آپ جائیں گے، ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو آپ کو طویل القدامت جو بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، وہ نظر آتی ہیں، اور وہ ایک میسج ہوتا ہے ہر آنے والے انویسٹر اور فارنر کو کہ یہاں ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے کئی اتوار میں یہاں نسلہ ٹاور جیسے واقعات ہوئے، جہاں لوگوں کا اعتماد اور اعتبار جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں ان کا بھی ٹوٹا۔ میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو انڈسٹری سمجھا جائے، اس کا درجہ دیا جائے، اور ایک قانونی تحفظ دیا جائے۔ اور قانونی تحفظ یہ ہو کہ اگر بلڈنگ بن گئی ہے، پروجیکٹ بن گیا ہے اور گھر بن گیا ہے، تو اس گھر کا کوئی ایک کیل بھی نہ توڑی جائے، بلکہ اگر کسی نے غلط این او سیز دی ہیں، غلط پرمیشن دی ہے، تو انہیں ٹانکا جائے، انہیں سزا دی جائے۔ لیکن یہ ایک قانون بنا دیا جائے کہ جب بلڈنگ بن جائے اور اس نے این او سیز لی ہیں، اس نے تمام کاروائیاں کر لی ہیں، تو یہ قانون ہو اور سبھی کے پاس متفقہ قانون ہو، وہ چاہے پھر سپریم کورٹ میں کوئی جائے یا کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں جائے۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان اس انڈسٹری کو لے کے اگر کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں تو وہ اعتماد ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر ایک دفعہ یہ اعتماد یہاں کے انویسٹرز کو، بلڈر کو دے دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں وہ بوم نہیں آئے گا جو یہاں کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر کا سرمایہ آپ کو ڈالر پاکستان میں لانا ہے، تو یہ سوچیں کہ اس سے اچھا کیا ہوگا کہ ہر وہ پاکستانی جو باہر رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا پاکستان میں ایک گھر ہو، وہ چاہتا ہے کہ اگر زیادہ پیسے کماؤں تو میرے بچوں کا گھر بھی ہو، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایک اور گھر لوں جو میں کرائے پہ دے دوں۔ تو ہر پاکستانی جو صاحب حیثیت باہر ہے وہ 3-4 گھر تو لینا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے آفیشیل پیسے بھی بھیجے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہی
ریاستی اداروں کو ایک بار یہ سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں یقین دلاتا ہوں واسق نعیم صاحب کو اور باقی لوگوں کو کہ میں بحیثیت گورنر سندھ آپ کے ساتھ، آپ کی انڈسٹری کے ساتھ ایز اے ممبر بن کے کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ایسی قانون سازی کروا دی جائے جس میں اس پیشے سے تعلق رکھنے والا اگر بلڈنگ بنا لیتا ہے، انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہ ضروری ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جہاں معیشت پاکستان کی ڈگمگا رہی ہے اور جہاں لوگ ہچکچا رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کریں، ایسے میں 11 شہروں میں اس کا انعقاد کرنا، اپنے خرچے پہ کرنا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، ان کو بٹھانا، پروجیکٹس لانا، اس لیے حوصلہ افزائی کی بڑی شدید ضرورت ہے ان حالات میں جب معیشت ہماری ڈکلائن کر رہی ہے۔ بجٹ ہم نے پیش کیا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ اس میں کوئی مراد یا کوئی ایسی قانون سازی اس پیشے کے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کے لیے بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا، اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات کروں گا کہ خصوصی توجہ دی جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں ہم لیدر، رائس اور باقی چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں، وہاں کنسٹرکشن انڈسٹری اور آئی ٹی کو جو فیوچر ہے پاکستان کا، اسے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ واسق نعیم صاحب کی لیے صحت کے لیے دعا کریں، ان کی عمر درازی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم سب کا جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ ان کی صحت کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ شکریہ۔ اسٹار نیوز اینڈ ویوز، کراچی۔ اسٹار نیوز اینڈ ویوز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی۔